السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ مجھے اب چلنا چاہیے یار، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پہلی گھڑی میں وقت دیکھا جس میں سوئیاں 2 کے ہندسے پر جگمگا رہی تھیں۔ ہلکی سی پریشانی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی اتنی رات گئے حویلی سے باہر نہیں رہا تھا، لیکن آج اس نے اپنے سامنے بیٹھے دوستوں پر نگاہ ڈالی۔ سارے کے سارے بدیسی دوست آج ہی جمع ہو گئے تھے اور اسے اپنے ساتھ بٹھائے بڑی دیر سے باتوں میں مگن تھے۔ بیٹھ جا یار، کہاں جائے گا؟ ساری زندگی تو حویلی میں گزار دی ہے تو نے۔ اتنی اچھی پرسنالٹی، اتنی اعلیٰ تعلیم ہونے کے باوجود یہیں حویلی چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ سارے یار دوست باہر کے ممالک کو نکل گئے، لیکن ایک تو ہے جس نے اپنی پوری زندگی اسی حویلی اور اپنے والدین کو دے ڈالی۔ بس آج کی رات تو ہمارے نام کر دے۔ امریکہ سے آئے اس کے دوست مغیث نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر دوبارہ بٹھایا تو وہ بے بسی سے مسکراتا دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ دوستوں کی غربت میں بیٹھے وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اماں جان جب تک اس سے مل نہیں لیں گی وہ سوئیں گی نہیں۔ اس کے چہرے پر مسلسل پھیلتی پریشانی کو دیکھ کر مغیث نے دوبارہ کہا تھا، اچھا ٹھیک ہے یار، اگر تو گھر جانا ہی چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دیکھ آج اسے انکار مت کرنا۔ آج ہم لمبے عرصے کے بعد ملے ہیں، اسے میں امریکہ سے خاص تم لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ مغیث نے بیگ میں سے سرخ رنگ کی کانچ کی بوتل نکالی تو ابراج ٹھٹک سا گیا تھا۔ ارے نہیں یار، میں نہیں پیتا، اس نے واضح طور پر منع کیا اور ایک دفعہ پھر اٹھنا چاہا۔ ان سارے ہی دوستوں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر واپس بٹھا لیا تھا۔ ارے نہیں پیتا تو چھوڑنا یار، آج پی لے، آج پتہ تو چلے کہ تیرے اندر کتنی برداشت ہے، اس کا نشہ چڑھنے سے روک پاتا ہے یا نہیں۔ بوتل سامنے رکھے مغیث نے چیلنج کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ خانزادہ ابراج کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ چیلنج، اور وہ بھی اس انداز میں؟ وہ تو جان پر کھیلنے کا بھی ہوتا تو وہ قبول کرتا ہے، تو صرف ایک معمولی سا مشروب تھا جسے حلق سے نیچے اتارنا تھا۔ گہری نگاہوں سے مغیث کو دیکھتا ہے ابراج نے گلاس آگے کر دیا تھا۔ مغیث کے لبوں پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ بوتل کا کارک کھولتے ہی اس نے مشروب کانچ کے گلاس میں انڈیلنا شروع کر دیا تھا۔ بس یا اور ڈالوں؟ آدھے سے زیادہ گلاس بھرتے اس نے معنی خیز نگاہوں سے ابراج کو دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھا گلاس کو تک رہا تھا۔ بغیر ایک لفظ کہے اس نے گہری نگاہوں سے ان سب کے چہرے کو دیکھا اور گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا تھا۔ اسے کھٹاکھٹ مشروب پیتے دیکھ ان سب نے زوردار انداز میں تالیاں بجائیں۔ واہ ابراج، تو نے ثابت کر دیا کہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، بس اب ہم تجھے گھر جانے سے نہیں روکیں گے، تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ مغیث نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا تھا۔ وہ اپنے چہرے کے زاویوں کو بگڑنے سے بچاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سچ تھا کہ اس نے پہلی دفعہ یہ ممنوعہ مشروب چکھا تھا۔ دوستوں سے ہاتھ ملاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماحول میں ٹھنڈ بڑھ گئی تھی، چاروں جانب دھند چھائی ہوئی تھی۔ وہ لوگ خانزادہ ابراج کے ڈیرے پر موجود تھے۔ دوست بھی اسے جاتا دیکھ کر ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ وہ اپنی سفید شال کو کندھے پر ڈالتا اپنی سیاہ پراڈو میں آ بیٹھا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ کر کے اس نے اس کا رخ حویلی کے راستے پر ڈال دیا۔ ابھی اسے ڈرائیو کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے بے طرح سے گھبراہٹ اور گرمی محسوس ہونے لگی۔ حالانکہ باہر کا درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، گاؤں میں اس وقت بے حد ٹھنڈ تھی۔ یہ دسمبر کی ایک ٹھٹرتی ہوئی رات تھی، مگر ابراج کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کسی نے آگ کا الاؤ بھڑکا دیا ہو۔ مسلسل ماتھے پر آتے پسینے کو صاف کرتے وہ نظر سامنے جمع ہوئے تھا۔ بار بار سامنے کا منظر دھندلا جاتا، دانتوں پر دانت جمائے وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کا دماغ نشے کی گرفت میں نہ آئے۔ حویلی کے دروازے پر قدم رکھنے تک اس کا پورا وجود پسینے میں نہا چکا تھا۔ شال اس نے گاڑی میں ہی پھینک دی اور تیزی سے دروازہ بند کرتا اندر کی سمت آیا تھا۔ راہداری میں کھڑے ہو کر اس نے ایک دفعہ پلکیں جھپکا کر اپنے کمرے کا رخ متعین کیا۔ اس کا کمرہ دائیں طرف تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ لڑکھڑا کر گر نہیں پڑا۔ مضبوطی سے قدم جماتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جبھی وہ بری طرح سے چونکا۔ درمیان میں اماں جان کا کمرہ آتا تھا اور اس وقت اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اسمارا بیگم باہر جھانک رہی تھی۔ آ گیا میرا شہزادہ، آج بڑی دیر لگا دی، کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اماں جان کے لہجے میں انوکھی سی چمک تھی۔ ابراج محسوس نہ کر پایا، وہ تو ان کے قریب جانے سے بھی کترا رہا تھا کہ کہیں وہ اس کے منہ سے آتی مخصوص مہک کو سونگھ نہ لیں۔ اپنی کیفیت سے خود بھی گھبرا گیا تھا۔ اسے کچھ ایسا چاہیے تھا جو اس کے نشے کے اثر کو ختم کر سکتا۔ چائے؟ اماں جان، کیا ایک کپ چائے مل جائے گی؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا تھا۔ اسمارا بیگم کھل کر مسکرا دی، کیوں نہیں بیٹا، ابھی اپنے کمرے میں جاؤ، میں چائے بھجوا رہی ہوں۔
ابراج اپنی کیفیات پر قابو پانے میں مصروف تھا۔ سمجھ نہ سکا کہ آخر ماں کے چہرے پر رات کے 2 بجے اتنی گہری مسکان کیوں تھی۔ انہیں سلام کرتا، وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور دروازہ بند کرتے ہی اس نے گرمی سے مجبور ہوتے اپنی قمیض اتار پھینکی تھی۔ اے سی آن کرتے بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے ذرا سا دوستوں نے مجھے بہکایا اور میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا۔ جانتا بھی ہوں کہ یہ سب حرام ہے۔ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے وہ بری طرح سے پچھتا رہا تھا۔ آس پاس کے منظر اب اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ قریب تھا کہ وہ وہیں گر کر گہری نیند سو جاتا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، ابراج نے چونک کر دیکھا۔ شاید اماں جان ہو، لیکن دروازے سے اندر کوئی اور داخل ہوا تھا۔ بمشکل 18 برس کی ایک نازک سی لڑکی جس کی دودھیا رنگت اس کے سرخ رنگ کے جوڑے میں دمک رہی تھی۔ اس نے سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک کمرے میں گونجی تو ابراج کی سوئی ہوئی سے بیدار ہوئی۔ آپ کی چائے۔ وہ چائے لے کر سیدھا اس کے پاس چلی آئی تھی۔ ابراج نے کپ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور تبھی وہ چونکا۔ اسے لگا جیسے سامنے کھڑی لڑکی کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ ابراج نے یوں ہی نگاہ اٹھا کر اس کا جائزہ لیا اور ساکت رہ گیا۔ اتنا مکمل حسن، اتنی کاملیت کون تھی؟ وہ مبہوت اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آنکھوں میں کاجل ڈال رکھا تھا، سنہری آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اس کی پلکیں لمبی تھیں جن کے آخر میں خم بنے ہوئے تھے، اونچی اور ستوہ ناک اور سرخ تراشیدہ لب۔ وہ حسن کے سارے معیاروں پر پوری اترتی تھی۔ ابراج بے سختہ اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے لے لیں پلیز، لڑکی نے ایک دفعہ پھر کہا تھا۔ ابراج نے چائے پکڑنا چاہی لیکن اسی پل اس کا سر بری طرح سے چکرایا تھا۔ وہ اپنی ہی جھونک میں اس لڑکی کو لیتا سیدھا فرش پر جا گرا۔ نیچے گرتے ہی وہ بری طرح تڑپی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلتا خوف ابراج کو صاف نظر آیا، مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتا تو خود کو روکتا۔ شاید اسی لیے شراب کو حرام کہا گیا ہے کہ وہ حرام اور حلال، صحیح اور غلط میں ہر چیز کا فرق مٹا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ خانزادہ ابراج کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ سامنے کھڑی اس حسینہ کے نرم و نازک لمس نے جیسے شراب کے نشے کو دو آہستہ کر دیا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، شاید سسکتے ہوئے کچھ کہہ بھی رہی تھی، مگر خانزادہ ابراج کی سماعتوں پر تو جیسے کسی نے پردے ڈال دیے تھے۔ پلکیں مونتے اس نے اپنے گم ہوتے حواسوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ رات گزرتی رہی۔ دسمبر کے کہرے نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ حویلی میں گہرا سناٹا تھا۔ کئی گھنٹے گزرے تو حویلی کو اس شاندار کمرے میں سے نیم تاریکی میں دبی دبی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی۔ سسکیاں تھمیں تو وہ خود کو سمیٹتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ دروازے سے باہر جاتے پیچھے پلٹ کر اس نے ایک نفرت بھری نگاہ بے خبر سوتے خانزادہ ابراج پر ڈالی تھی۔ تمہارے متعلق میں غلط تھی، تم وہی ہو جو میری ماں نے بتایا تھا۔ آنسو بھری آنکھوں کو صاف کرتے وہ خاموشی سے رات کی تاریکی میں گم ہو گئی تھی۔ رات گزر گئی، دن چڑھ آیا۔ سورج کی شعاعیں کھڑکی کے پردوں سے ٹکرا کر اندر زمین پر لیٹے خانزادہ ابراج پر پڑیں تو اس نے کسمکا کر آنکھیں کھولیں۔ سر بھاری ہو رہا تھا، طبیعت پر عجیب سا بوجھل پن طاری تھا۔ کروٹ لیتے اس نے بے اختیار اس لمحے کو کوسا جب اس نے کل رات اس گلاس کو ہاتھ لگایا تھا۔ سیدھے لیٹے کافی دیر تک وہ پلکیں جھپکاتا رہا۔ سامنے چھت پر ایک خوبصورت فانوس لٹک رہا تھا۔ خانزادہ ابراج اس پر نگاہیں ٹکائے اپنے حواسوں کو مجتمع کرتا رہا۔ دوستوں کے ساتھ ڈیرے پر ان کی باتیں، سرخ مشروب کا وہ گلاس اور چائے کی پیالی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ چائے کی پیالی ذہن میں آتے ہی اور بہت کچھ بھی ذہن میں آیا تھا۔ او میرے خدایا، یہ سب کیا ہو گیا؟ ماتھے پر ہاتھ مارتے وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس نے ایک بے یقین نگاہ اپنے کمرے میں نظر آتے منظر پر ڈالی۔ جہاں وہ لیٹا تھا وہاں زمین پر سرخ رنگ کا ایک آنچل بے ترتیبی سے پڑا ہوا تھا۔ کچھ کانچ کی ٹوٹی چوڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ابراج نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ یہ سب میں نے کیا کر دیا؟ او میرے خدا، میں انسان سے جانور کب بن گیا؟ بری طرح سے پچھتاتے اس نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر پیچھے دیوار پر مارا تھا۔ تکلیف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں جاگی، مگر اس کی شرمندگی کو کم نہ کر سکی تھی۔ وہ کبھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اور کبھی اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں شدید بے چینی ابھر آئی تھی۔ اس کا سفید لباس ملگجا اور سولوٹ زدہ تھا، مگر کچھ اور تھا جو اس کے دل کو تکلیف دے رہا تھا۔
کمرے میں موجود وہ سرخ آنچل جس نے اس کی دنیا اندھیر کر دی تھی۔ یہ سب میں نے کیا کر دیا؟ یہ تھا میرے اندر کا وہ انسان جو بظاہر شرافت کے پردے کے پیچھے چھپا رہتا ہے۔ کتنا گھمنڈ تھا مجھے کہ میں اس حویلی کے باقی لوگوں جیسا نہیں، ان لوگوں جیسا نہیں جن کے نام سے یہ دنیا کانپ جاتی ہے، جن سے میں نفرت کرتا آیا ہوں۔ آج میں بھی انہی کی صف میں جا کھڑا ہو گیا ہوں۔ لب بیچے وہ مسلسل اسی سرخ دوپٹے میں پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ تھک ہار کر وہ قریب ہی رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جو کچھ اس نے بگاڑ دیا تھا اب وہ درست ہونے والا نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، ملازم نے دروازے پر دستک دی تو اپنے خیالوں سے جاگا اور اسے اطلاع دینے کے لیے آیا تھا کہ نیچے اسمارا بیگم اسے یاد کر رہی ہیں۔ گہری سانس لیتا ہوا وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نامعلوم وہ کون تھی، ذہن میں صرف اس کی آنسو بھری آنکھیں اور کپ کپاتے لب ہی رہ گئے تھے۔ اسے تو اس انجان حسینہ کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر وہ سیدھا واش روم میں جا گھسا تھا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ اپنے اندر اٹھتے جوار بھاٹے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، مگر کل رات کے مناظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ پورا آدھا گھنٹہ واش روم میں لگا کر وہ باہر نکلا تو اس کے ذہن میں بس ایک ہی پریشانی تھی، آخر وہ اس کا سامنا کیسے کرے گا؟ جانے وہ کون تھی؟ مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ جو بھی سزا میرے لیے تجویز کرے میں اس کو سزا کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ خانزادہ ابراج نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاتھوں میں گھڑی باندھتے وہ اپنی سیاہ شال کندھوں پر ڈالے نیچے چلا آیا تھا۔ اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتا دیکھ کر اسمارا بیگم لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اپنے اونچے لمبے قد والے اس پوتے کو دیکھ کر ہمیشہ ان کے دل میں ٹھنڈک اتر جایا کرتی تھی۔ وہ انہیں دادی جان کے بجائے اماں جان ہی کہتا تھا، کیونکہ بچپن سے لے کر آج تک اس نے اگر ماں کے روپ میں کسی کو دیکھا تھا تو وہ اسمارا بیگم ہی تھیں۔ اس وقت بھی وہ ان کے سامنے پیار لینے کے لیے جھکا تو اسمارا بیگم نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ آج بہت دیر لگا دی میرے بیٹے نے، ورنہ تو صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اٹھ کر حویلی سے نکل جاتے ہو۔ اتنی ذمہ داری اپنے کندھوں پر کیوں ڈال رکھی ہے؟ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ گھر کیوں نہیں بسا لیتے؟ ماضی کے زخم کب تک سینے پر لے کر جیو گے؟ محبت سے کہتے کہتے وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ گہری سانس لیتا خانزادہ ابراج ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اچانک ہی اسمارا بیگم چونکی۔ ابراج کے کندھے جھکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس نے سر اور آنکھیں بھی جھکا رکھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ تم کسی بات پر پریشان ہو ابراج؟ اسمارا بیگم نے پوچھا تو اس نے اپنی سرخ نگاہیں اٹھائیں۔ وہ جیسے ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ مجھے معاف کر دیں اماں جان، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، وہ ٹوٹے لہجے میں بولا تھا۔ اسمارا بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا تمہیں ابراج؟ کسی بات کی پریشانی ہے؟ مجھے ڈراؤ مت۔ ان کا بوڑھا وجود لرز کر رہ گیا تھا۔ ابراج نے بے بس نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ اپنی اماں جان کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ اماں جان، وہ لڑکی جو میرے کمرے میں چائے لے کر آئی تھی وہ کون تھی؟ اسے آپ نے بھیجا تھا نا؟ پوری امید سے اسمارا بیگم کو دیکھتا وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کاش اسمارا بیگم کہیں انہوں نے تو کسی لڑکی کو نہیں بھیجا، نہ ہی کوئی لڑکی چائے لے کر گئی تھی۔ کاش یہ سب کچھ اس کا وہم ہو، مگر اس کا خیال تب ٹوٹا جب اسمارا بیگم نے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے شبانہ کو تمہارے کمرے میں بھیجا تھا، وہ اس وقت جاگ رہی تھی۔ کیوں اسے کیا ہوا؟ اسمارا بیگم نے جلدی سے پوچھا۔ ان کے لہجے میں خوف ہلکورے لے رہا تھا، مگر اپنے ہی سوچوں میں گم ابراج سمجھ نہ آیا کہ وہ کون تھی۔ اماں جان کہاں ہے وہ؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ کب سے کام کر رہی ہے یہاں حویلی میں؟ ایک ساتھ ہی اس نے کئی سوال کر ڈالے۔ اسمارا بیگم چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی اور پھر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ان کے اپنے اندر جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے۔ اتنی بڑی سچائی انہوں نے ہمیشہ سے ابراج سے چھپا کر رکھی تھی، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اسے وہ سچائی بتا دیں جو وہ اس سے کب سے چھپاتی پھر رہی تھی۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ انہوں نے ایک طائرانہ نگاہ حویلی پر ڈالی۔ شاندار حویلی تھی، ملازموں کی ریل پیل تھی، دولت طاقت کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر ایک ایسی وحشت تھی جو ان حویلی کے در و دیوار میں رچ بس چکی تھی۔ انہوں نے ابراج کی سمت دیکھا۔ وہ اس کی نگاہوں میں چھپی اس حویلی کے لیے نفرت پہچانتی تھی۔ ماضی کے وہ داغ جو وہ دونوں ہی کسی کے سامنے نہیں لاتے تھے، وہ اندر ہی اندر انہیں کھائے جا رہے تھے۔ اسمارا بیگم نے سختی سے اپنی آنکھیں مینج لیں۔
انہیں یاد تھا ابراج کا باپ خانزادہ زبیر کتنی پرجلال شخصیت کا مالک تھا۔ پورے گاؤں والے اس کے نام سے تھر تھر کانپا کرتے تھے، یہاں تک کہ حویلی والے بھی اس کا نام آتے ہی سہم جاتے تھے۔ خود اسمارا بیگم ماں ہونے کے باوجود زبیر خانزادہ صاحب کے سامنے بات کرتے ہوئے جھجک جایا کرتی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا، مگر جس وقت ان کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسمارا بیگم نے اپنے پوتے کا نام ابراج رکھا۔ وہ راج کرنے کے لیے ہی تو پیدا ہوا تھا۔ دن گزرتے رہے، حویلی میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، یوں لگتا تھا خوشیاں ہن کی صورت ان سب کے اوپر برس رہی ہیں، مگر قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابراج 5 برس کا تھا جب ایک روز اپنی بیٹی کے کمرے کے سامنے سے گزرتے اسمارا بیگم پوری طرح سے ٹھٹک گئیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے ان کی بیٹی کی آواز آ رہی تھی، تم فکر مت کرو منہاج، اگر میرے حویلی والوں نے تمہارا رشتہ قبول نہ کیا تو میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کا مرتبہ کیا ہے، ان کے پاس کتنی دولت ہے، مجھے تو تم سے محبت ہے اور میں شادی صرف تم سے ہی کروں گی، وہ پرعزم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اسمارا بیگم اندر تک کانپ کر رہ گئیں۔ یہ ان کی بیٹی 20 سالہ بیٹی کی آواز تھی جسے انہوں نے حویلی میں سب سے ٹکر لے کر کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اندر ان کی بیٹی مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی اور وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اسے سننا اسمارا بیگم کے بس کی بات نہ تھا۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا کب ان کی بیٹی ایک انجان آدمی کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ وہ کوئی ویٹر تھا جس سے نمرا کی ملاقات ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی۔ ریسٹورنٹ میں ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی اور شاید وہ لڑکا بھی نمرا کی محبت میں گرفتار تھا، اسی لیے تو ان دونوں کا فون پر رابطہ تھا۔ اسمارا بیگم دل پر پتھر لیے واپس چلی آئیں۔ اچھی طرح سے پتہ تھا ایک ویٹر کا رشتہ ان کے شوہر اور زبیر خانزادہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ نمرا کے دل کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، مگر انہوں نے ایک کوشش کرنے کی ٹھانی تھی۔ رات جب سب سو گئے تو وہ خاموشی سے اپنی بیٹی کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ ماں کو سخت چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوتا دیکھ کر بری طرح سے چونکی تھی۔ آپ یہاں اماں جان؟ اس نے پوچھا تو اسمارا بیگم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر لگایا تھا۔ تمہیں اپنے اعتماد کے سائے میں کالج بھیجا تھا میں نے، مگر تم نے یہ گل کھلایا ہے جسے گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دے رہی ہو، اسے یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ تمہارا رشتہ مانگنے یہاں آئے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ اور بھائی رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ اسمارا بیگم کی آواز میں سختی تھی، نمرا کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہا ہے۔ وہ نہیں آئے گا اماں جان، اور نہ ہی بھائی جان میری وہاں کبھی شادی کریں گے۔ آپ ان کو نہیں جانتی نہیں ہیں کیا؟ وہ تڑپ کر بولی تھی، مگر اسمارا بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا گلا دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ خود ہی فیصلہ کر کے بیٹھی ہے، میرے سامنے فون کر اسے اور اسے بول کہ کل دوپہر اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجے، آگے میں جانوں اور میرا کام۔ اسمارا بیگم اندر سے بری طرح سے لرز رہی تھی، بیٹی کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، یہ خوف انہیں وحشت زدہ کیے دے رہا تھا۔ نمرا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر اسفند کا نمبر ملایا، دوسری کال پر ہی اس سے فون ریسیو کر لیا تھا۔ اسمارا بیگم نے فون نمرا کے ہاتھ سے چھین لیا اور دو ٹوک انداز میں منہاج کو اگلی دوپہر رشتہ لانے کے لیے کہہ ڈالا تھا۔ وہ دھن کا پکا لڑکا تھا۔ اگلی دوپہر اس کے والدین رشتہ لے کر حویلی میں موجود تھے۔ سادہ سے پڑھے لکھے لوگ جن کے چہرے سے غربت ٹپک رہی تھی، وہ سب اپنے بہترین لباس پہن کر آئے تھے، مگر ان کے لباس حویلی کے ملازمین سے بھی میل نہ کھا رہے تھے۔ لڑکا بھی ساتھ ہی موجود تھا، دبلا پتلا، اچھی شکل و صورت، مگر وہ ابھی پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ ایک ہوٹل میں بطور ویٹر نوکری کرتا تھا تاکہ گھر والوں کو سپورٹ کر سکے۔ زبیر خانزادہ نے ایک نفرت بھری نگاہ ان پر ڈالی۔ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ لوگوں نے حویلی میں قدم رکھنے کی جرأت کیسے کی؟ میرا نام سنا ہے کبھی؟ ہم رشتہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں کرتے ہیں، اور اگر ہم پلہ لوگ نہ بھی ہوں تب بھی ہم فقیروں میں تو اپنی بیٹی کی شادی کر نہیں سکتے۔ آج رشتہ لانے کی جرأت کی ہے، آئندہ یہاں قدم بھی نہ رکھنا۔ زبیر خانزادہ نے دو ٹوک انداز میں انہیں واضح جواب دے دیا تھا۔ صوفے پر بیٹھی اسمارا بیگم پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہمیں ایک دفعہ آپس میں بات کر لینی چاہیے زبیر، ہو سکتا ہے کہ یہ رشتہ نمرا کے لیے اچھا ہو۔ انہوں نے کہنے کی کوشش کی۔ زبیر خانزادہ نے پلٹ کر ایک ترچھی نگاہ ماں پر ڈالی تھی۔ ماں کے کہنے سے ہی وہ بات سمجھ گیا تھا۔ چند لمحے تک وہ جانچتی ہوئی نظروں سے ماں کا جائزہ لیتا رہا۔ جو فیصلہ ہونا تھا ہو گیا، ہمیں آپس میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس حویلی میں سے کسی کی رضامندی ہے اس رشتے کے لیے تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔
तनफ़्फ़ुर भरे लहजे में कहते वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। उन्होंने असमारा बेगम को वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि वो किसी सूरत भी इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगे। सोफ़े पर इनके साथ 5 साला अबराज भी बैठा हुआ था। वो समझदार और मासूम सा बच्चा था। इसकी सी आँखों में ज़हानत थी। उसे समझ आ गया था कि हवेली में कुछ बहुत ही गंभीर मामला चल रहा है। मनहाज और इसके वालिदैन दुखी दिल के साथ पलट गए थे और इस रात निम्रा ने चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए अपनी माँ से कहा था कि वो उसे जहर दे दे, क्योंकि वो मिनहाज के बगैर नहीं रह सकती। असमारा बेगम की आंखों में आंसू उतरने लगे। इन्हें मिनहाज पसंद आया था। वो मेहनती लड़का था। अगर इसके पास दौलत ना थी तो ये इसका कसूर नहीं था, मगर वो जानती थी ज़ुबैर खानज़ादा के सामने इनकी एक नहीं चलेगी। बेटी को सब्र की तलकीन करते वो पलटकर अपने कमरे में चली आई। इन्हें पता था कि इनकी बेटी शदीद गम और गुस्से में है। उसे कुछ दिन तक ना छेड़ना ही मुनासिब होगा, और उन्होंने किया भी ऐसा। मगर तीसरे दिन का जब जवाब दे गया। निम्रा को कहो खाने की मेज़ पर इसका इंतज़ार कर रही हूँ, जाओ जाकर बुला लाओ। उन्होंने मुलाजमा से कहा। अबराज इनके पास ही कुर्सी पर बैठा गौर से दादी का चेहरा देख रहा था। थोड़ी देर के बाद मुलाजमा हवास बख्ता अंदाज में वापस आई। कमरे में कोई नहीं है जी। कपड़ों वाली अलमारी खुली है, मेज़ पर यह कागज़ रखा हुआ था। मुलाजमा ने कागज़ असमारा बेगम की जानिब बढ़ाया। वो जो फटी फटी निगाहों से मुलाजमा को देख रही थी, कपकपाते हाथों से उन्होंने कागज़ ले लिया। कागज़ नहीं था, कोई बम था जो किसी ने उठाकर असमारा बेगम के वजूद पर दे मारा था। निम्रा ने साफ लिखा था कि वो मिनाज के बगैर नहीं रह सकती। उसे ये दौलत और हवेली नहीं चाहिए, इसीलिए वो इन सब को छोड़कर मिनहाज के साथ कहीं जा रही है। इसने साफ लिखा था कि मिनहाज के वालिदैन को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जा रही है और वो कभी पलट कर नहीं आएगी। ख़त इनके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा था। जो तूफ़ान आने वाला था, इन्हें इस तूफ़ान का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया था। किसी ने नीचे झुककर इस ख़त को उठाया था। असमारा बेगम ने फटी फटी निगाहों से देखा। वो ज़ुबैर खानज़ादा थे, जो खाने के लिए अभी भी डाइनिंग रूम में आए थे। ख़त पर निगाहें दौड़ाते इनका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। आंखों से लहू झलकने लगा। बग़ैर एक लफ्ज़ कहे वो ख़त लपेटकर जेब में डालते उल्टे कदमों वापस चले गए थे। असमारा बेगम ने सख्ती से आंखें मीच लीं। क्या हुआ आपको अम्मा जान? अबराज ने आगे बढ़कर कहा। तो असमारा बेगम ने उसे खुद से लगा लिया। क़यामत आने वाली है बेटा। मैं नहीं जानती कब आएगी और कैसे, मगर आएगी ज़रूर। वो फूट फूट कर रो दी थी और इनकी सोच दुरुस्त थी। रात तक हवेली में कहराम मचा था। ज़ुबैर खानज़ादा ने मिनाज के बूढ़े वालिदैन को इनके घर से उठवा लिया था। हमें कुछ नहीं पता साहब। मिनाज तो 2 रोज़ से घर ही नहीं आया। हमें नहीं पता वो आपकी बहन को लेकर कहाँ गया है। पता होता तो ज़रूर बता देते। वो बूढ़े वालिदैन दोनों हाथ जोड़े माफ़िया मांग रहे थे, मगर ज़ुबैर खानज़ादा के सर पर जुनून सवार था। मुलाजिम इसके हुक्म पे बेतरपे लाठियाँ डंडे इन दोनों ज़ईफ़ माँ बाप पर बरसाए जा रहे थे। असमारा बेगम का दिल दहल कर रह गया। क्या कर रहे हो ज़ुबैर? बस कर दो, इनका क्या कसूर है? उन्होंने बेटे को रोकना चाहा, मगर इसने हाथ उठाकर अपनी माँ को कुछ भी कहने से रोक दिया था। कसूर इसका यही है कि वो हवेली की इज्जत को अपने साथ भगा कर ले गया और खमियाजा तो उसे भरना पड़ेगा। वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, ये दोनों तो हैं। कभी ना कभी तो पलट कर आएगा वालिदैन से मिलने, और जब उसे पता चलेगा कि इसके वालिदैन को मैंने ख़त्म कर दिया है तो उसे जो तकलीफ़ होगी वही चाहता हूँ मैं। इसने जेब से हथियार निकालते हुए कहा था। सोफ़े के पास खड़ा अबराज बाप को इस रूप में देखकर साख्त रह गया। इसी के सामने ज़ुबैर खानज़ादा ने अपने हाथ में मौजूद हथियार से 2 शोले उगले और सामने तड़पते 2 बूढ़े वजूद साख्त हो गए। असमारा बेगम ने दहल कर अपने दिल पर हाथ रख लिया और अबराज इसकी निगाहों में यह मंजर जैसे जमकर रह गया। वो पहला दिन था जब उसे अपने बाप से नफ़रत महसूस हुई। किसी के जुर्म की सज़ा किसी और को देना इंसाफ नहीं था। इसका 5 साला ज़हन ये बात जानता था। मिनहाज के वालिदैन को ख़त्म करके भी ज़ुबैर खानज़ादा का जुनून ठंडा नहीं हुआ। असमारा बेगम समझ रही थी शायद मामला ख़त्म हो गया, मगर ये इनकी भूल थी। दिन गुजरते रहे। निम्रा के कमरे को उन्होंने ताला लगा दिया। अबराज बड़ा होता गया। 3 बरस गुजर गए। 3 बरस के बाद एक सर्द सी शाम में वो तस्बीह लिए जाए नमाज पर बैठी थी जब इन्हें नीचे से आती आवाज़ों ने चौंका दिया। ये आवाज़ की तो निम्रा की आवाज़ है। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। जाए नमाज समेटे बगैर वो लपक कर
کمرے سے باہر نکلی، انہیں اپنے آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ نیچے حویلی میں نمرا ہی تھی۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ اس نے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی بچی کو اٹھا رکھا تھا۔ دیکھنے میں جو 2 سال کی معلوم ہوتی تھی، سرخ و سفید رنگت والی وہ بے حد حسین بچی نمرا کی بیٹی تھی۔ اسمارا بیگم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئیں۔ نمرا انہیں دیکھتے ہی ان کے گلے جا لگی۔ اسمارا بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہاں کیوں آئی ہے نمرا؟ تیرا بھائی تجھے جان سے مار دے گا۔ چلی جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت چلی جاؤ۔ انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں سے نمرا کو واپس جانے کے لیے کہا، مگر وہ ہنس پڑی۔ بھائی مجھے نہیں ماریں گے اماں، وہ خود ہی تو مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ مجھے اور مناج کو انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ آج صبح جب بھائی کے آدمیوں نے ہمیں ڈھونڈ نکالا تو مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اب ہم زندہ نہیں بچیں گے، مگر بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں ان کے ساتھ واپس حویلی چلوں، آپ سے ملوں۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے اماں۔ اماں اماں کیا؟ دونوں ہاتھ تھامے وہ انتہائی خوشی سے کہہ رہی تھی۔ اسمارا بیگم نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی تھی، خوشی سے چہکتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اور اچانک ہی فضا میں ایک دھماکے کی آواز گونجی تھی۔ اسمارا بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ نمرا کا مسکراتا چہرہ تاریک ہوا۔ اسمارا بیگم نے اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لہو میں نہاتے اور زمین پر گرتے دیکھا۔ بچی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری تھی۔ اسمارا بیگم گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے ہی زبیر خانزادہ کھڑا تھا۔ اس کا آتشی ہتھیار اس کے ہاتھ میں تھا۔ اسی سے نکلنے والی گولی نے چند لمحے پہلے نمرا کو خالقی کے حقیقی سے جا ملا دیا تھا۔ ساتھ کھڑا مناج چلاتے ہوئے نمرا کے وجود پر جھکا تھا۔ وہ چلا رہا تھا، رو رہا تھا، نمرا کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھیں ساخت ہو چکی تھی۔ زبیر خانزادہ کے ہاتھ میں موجود اس ہتھیار نے اب رخ مناج کی جانب کیا تھا۔ دروازے کے بیچ میں کھڑے ابراج نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ باپ کو دوسری بار قتل کرتے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ باپ کا جو امیج اس کی آنکھوں میں تھا وہ آج بری طرح سے چکنا چور ہونے والا تھا۔ ایک اور دھماکہ ہوا اور روتے تڑپتے مناج کا وجود بھی ساکت ہو گیا۔ اسمارا بیگم نے ریت کی طرح اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو پھسلتے دیکھا۔ خس کم جہاں پاک، تم کیا سمجھی تھی میں تمہیں معاف کر دیا؟ زبیر خانزادہ کسی کو معاف نہیں کرتا، تمہیں حویلی میں لا کر ہی مارنا چاہتا تھا، میں اسی لیے تمہیں یہاں لے آیا، نفرت بھرے انداز میں کہتا زبیر خانزادہ الٹے قدموں واپس چلا گیا تھا۔ اسمارا بیگم نے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے پیچھے چھپائی اس 2 برس کی بچی کو دیکھا۔ زمین پر گرتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے سر پر معمولی چوٹ لگی تھی۔ شاید زبیر خانزادہ کو اس بچی کا دھیان ہی نہیں رہا تھا۔ اسمارا بیگم کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ بچی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں سختی سے ابراج کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ کیا ہوا اماں جان؟ وہ دادی کو پہلی دفعہ اتنا گھبرایا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہاں بیٹھو ابراج اور کہیں مت جانا۔ بچی کو بیڈ پر لٹاتے وہ الٹے قدموں باہر نکل گئی تھی۔ ان کے باہر جانے کی تھوڑی ہی دیر کے بعد اس 2 سالہ بچی کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ رونے لگی۔ ابراج 7 برس کا تھا۔ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ بچی کو کیسے چپ کروایا ہے، لیکن اسے گول مٹول سی بچی بہت پیاری لگی جس کے ماں باپ کو کچھ دیر پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ اپنی گود میں اسے اٹھاتے وہ چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسمارا بیگم گھنٹے بعد واپس آئیں تو ان کے ساتھ حویلی کی ایک ملازمہ تھی۔ وہ جلدی جلدی زیورات کے ڈبے میں سے زیورات نکال کر ایک پولٹی میں جمع کر رہی تھی۔ یہ سب لے جاؤ زینب اپنے ساتھ، اور اس بچی کو بھی لے جاؤ، کہیں بھی چھپ سکتی ہو چھپ جانا، اس کی پرورش کرنا، میں ایک دن اپنی امانت واپس لے لوں گی۔ وہ جلدی جلدی کہتے ہوئے زیورات اور روپیہ اس ملازمہ کے ہاتھ میں تھما گئی تھی۔ ملازمہ نے بچی کو اٹھانا چاہا تو وہ یکدم بولی، ابھی رکو۔ دروازہ بجا اور حویلی کا ایک پرانا وفادار ملازم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا۔ یہاں پر انگوٹھا لگاؤ، جلدی کرو ابراج۔ ان کے حکم پر خاموشی سے 7 سالہ ابراج اور 2 سالہ شبانہ کے انگوٹھے اس نکاح نامے پر لگا دیے گئے تھے۔ اسمارا بیگم نہیں جانتی تھی کہ اس طریقے سے کیا نکاح اسلام میں قابل قبول ہے یا نہیں، مگر وہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے اس بچے کا حویلی کے ساتھ کوئی ناتا جڑا رہے تاکہ کسی روز وہ اسے حویلی واپس لے آئیں۔ زینب رات کی تاریکی میں ہی بچی کو لے کر نکل گئی تھی، اور ابراج وہ 7 سالہ لڑکا ساکت نگاہوں سے یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گہری سانس لے کر اسمارا بیگم ماضی سے حال میں واپس آئیں۔ انہوں نے نگاہیں اٹھائیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، بوڑھا وجود کانپ رہا تھا۔ سامنے بیٹھے ابراج کے چہرے پر ایک زخمی سا تاثر پھیلا تھا۔
یہ سب آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اماں جان؟ میں تو بھول بھی گیا تھا وہ نکاح والی بات۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، بے چینی سے وہ اپنی پریشانی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اسمارا بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اچانک ہی وہ پلٹا، کہاں ہے وہ؟ میں اس سے معافی مانگوں گا، قانونی طریقے سے اسے اپنی بیوی بناؤں گا، اور اس بار مجھے کوئی نہیں روک سکتا، دو ٹوک انداز میں کہتے وہ لاؤنج سے باہر نکلا تھا، مگر قسمت ایک دفعہ پھر ابراج پر مسکرائی تھی۔ حویلی کا کون سا حصہ تھا جو ابراج خانزادہ نے نہ دیکھا ہو؟ ملازموں کے کوارٹر، کمرے، حتیٰ کہ پرانے اسٹور روم اور پرانے تہہ خانے تک کھلوا کر اس نے دیکھ لیے تھے، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ شاید اب وہ مجھے کبھی نہ ملے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ شرمندگی کا ایسا احساس تھا جو اسے اندر سے چیرے جا رہا تھا۔ جسے وہ تلاش کر رہا تھا وہ اسے ملتی بھی کیسے؟ سیاہ رات کی تاریکی میں وہ حویلی سے نکلی تھی۔ اپنے آنسو پوچھتے لڑکھڑاتے قدموں سے اس نے ابراج خانزادہ کے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ اس نے مڑ کر ایک آنسو بھری نگاہ حویلی پر ڈالی جس نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ حویلی کے دالان میں کسی ملازمہ کی سیاہ چادر صوفے پر دری تھی۔ بغیر ایک لمحے کی دیر کیے شبانہ نے وہ چادر اپنے گرد لپیٹ لی۔ اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ اسی سیاہ چادر سے خود کو ڈھانپتے وہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے باہر نکل آئی تھی۔ یہ حویلی میرے نصیب میں نہیں۔ جس طرح میری ماں کو اس حویلی نے صرف دکھ اور موت دی تھی، میرے لیے بھی اس حویلی میں سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں لکھا تھا۔ اماں زینب، آپ کو مرنا نہیں چاہیے تھا۔ باہر نکلتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، مگر آخر کتنی دیر تک روتی؟ جب روتے روتے تھک گئی تو اٹھ کر ایک سمت کو چلنے لگی تھی۔ شکر تھا کہ اسے حویلی سے کسی ملازم نے باہر نکلنے سے روکا نہیں تھا۔ اندھیری سڑک پر وہ تب تک چلتی رہی جب تک صبح کا اجالا نمدار نہیں ہو گیا تھا۔ شہر کو جانے والی بس نے جو سڑک پر ایک عورت کو جاتے دیکھا تو کنڈکٹر نے آواز لگا کر پوچھا، کہاں جانا ہے بی بی؟ شبانہ چونک کر پلٹی۔ اسے پتہ نہیں کہاں تھا، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ اس حویلی سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ بنا ایک لفظ کہے وہ بس میں سوار ہو گئی۔ بی بی جی کرایہ؟ کنڈکٹر سواریوں کے پاس سے ہوتا ہوا اس کے پاس آیا تو شبانہ بری طرح سے چونکی۔ اس کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ کنڈکٹر مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بس میں بھی اس کا تماشا بنتا، شبانہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود وہ انگوٹھی کھینچ نکالی۔ میرے پاس کرایہ نہیں ہے بھائی، مگر مجھے شہر جانا ہے، آپ پلیز یہ رکھ لیں۔ شبانہ نے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ دبلا پتلا تھا۔ کنڈکٹر حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ سیٹ پر بیٹھی ہوئی شبانہ کی آنکھوں میں ایسی بے بسی اور آنسو تھے کہ وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر پایا۔ اس نے خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی لے لی۔ وہ بھاری سونے کی انگوٹھی تھی جس کے درمیان میں نیلے رنگ کا پتھر تھا۔ اس نیلے پتھر کے اوپر کچھ کھدا ہوا تھا۔ گنگناتے ہوئے کنڈکٹر نے انگوٹھی جیب میں ڈالی اور گہری نگاہ شبانہ پر ڈالتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنی سیاہ چادر کو خود پر لپیٹتی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں زندگی نے آگے اسے کون سا رخ دکھانا تھا۔ بس کراچی کے اسٹاپ پر رکی تو جب ساری سواریاں اتر گئیں، نہ چاہتے ہوئے بھی شبانہ کو بھی نیچے اترنا پڑا۔ وہ اس شہر سے واقف تھی۔ زندگی کے 18 سال اس نے اسی شہر میں گزارے تھے۔ یہاں ہی تو اماں زینب اسے لے کر آئی تھی جب انہیں حویلی سے اسمارا بیگم نے شبانہ کو سونپ کر بھگایا تھا۔ ایک کرب کی لہر شبانہ کے وجود میں جاگی۔ مختلف گلیوں سے گزرتے سڑکوں پر چلتے چلتے اسے کئی گھنٹے بیت گئے۔ تھکاوٹ سے اس کا روم روم دکھ رہا تھا، یوں لگتا تھا پیروں میں آبلے پڑ گئے ہوں۔ رو رو کر اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی جس وقت وہ اس چھوٹے سے محلے کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ بند تھا۔ شبانہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک معمر عورت تھی، سر پر دوپٹہ، ہاتھ میں قرآن پاک اور آنکھوں پر لگا نظر کا چشمہ۔ شبانہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ شبانہ کی قرآن پڑھانے والی استانی تھی۔ اس پورے جہان میں شبانہ کو سوائے اس پر اور کسی پر بھروسہ نہ تھا۔ سائرہ باجی نے ایک لفظ بھی کہے بغیر شبانہ کو اندر آنے دے دیا تھا۔ یہ لو پانی پیو۔ سائرہ باجی نے گلاس میں پانی شبانہ کی طرف بڑھایا۔ ایک ہی سانس سے وہ سارا گلاس خالی کر گئی تھی۔ سائرہ باجی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بکھرے بال، آنکھوں کا کاجل پھیلا ہوا، بڑی بڑی آنکھوں میں تیرتا ہوا خوف اور گرد سے ہٹا شبانہ کا وجود۔ زینب بہن کے انتقال کے بعد تم اچانک کہاں چلی گئی تھی؟
شبانہ، اور اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے لگا تم اپنے شوہر کے پاس حویلی چلی گئی ہو، سائرہ باجی نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ شوہر کے نام پر شبانہ کی آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ سے اس نے اپنا سر جھٹکا۔ شوہر، میرا کوئی شوہر نہیں ہے اور نہ ہی کسی حویلی سے میرا کوئی تعلق ہے۔ وہاں انسان نہیں، جانور بستے ہیں جو کمزوروں پر اپنی طاقت کا رعب جماتے ہیں، ورنہ وہاں نہ تو عزت محفوظ ہے اور نہ ہی جان۔ ان لوگوں نے میری ماں کو جان سے مار ڈالا اور مجھے وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ آنکھوں میں آنسو نے اسے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر دیا۔ سائرہ باجی جیسے ساری بات سمجھ گئی، انہوں نے آہستگی سے شبانہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کسی کو پتہ ہے کہ تم میرے گھر آئی ہو؟ سائرہ باجی کے پوچھنے پر شبانہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، آپ کے متعلق کسی کو نہیں پتہ۔ جس گھر میں اماں زینب کے ساتھ رہتی تھی وہ گھر یہاں سے کئی گلیاں چھوڑ کر ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ یہاں تک پہنچ سکیں گے۔ سائرہ باجی نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ وہ اپنی سسکیاں دباتی خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ کافی دیر بعد اس کے آنسو تھمے تو سائرہ باجی نے اسے اپنا ایک جوڑا نکال کر دیا۔ وہ خاموشی سے نہا کر کپڑے تبدیل کر کے آ گئی۔ سفید رنگ کے سادہ سے جوڑے میں اس کا سوگوار حسن اسے الگ ہی کوئی روپ دے رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس سے سینکڑوں میل دور وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ شبانہ کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے سائرہ باجی کے پاس آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور اسے ایک ہفتے میں اس کے ذہن سے ابراج اور اس کا وحشت بھرا لمس جا کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ حویلی کا جب بھی ذکر ہوتا وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو جاتی۔ اسے یاد تھا ہوش سنبھالے پر اس نے اپنے آس پاس سوائے زینب کے کسی اور کو نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اسے اچھے اسکولوں میں تعلیم دلوائی، کہنے کو تو وہ ایک پسماندہ سے علاقے کے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، مگر ان کے گھر میں زندگی کی ہر سہولت تھی۔ بڑے عرصے بعد شبانہ کو پتہ چلا تھا کہ یہ سہولت حویلی والوں کے مرہون منت ہے۔ اسمارا بیگم اپنی نواسی سے لا تعلق نہیں ہوئی تھی، وہ ہمیشہ اس کی خیر خبر رکھتی۔ وہ جب بھی کبھی ملنے کے لیے آتی تو شبانہ کو یہ یاد ضرور دلاتی کہ اس کا شوہر حویلی میں اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ نہ صرف مناسب وقت کے انتظار میں ہے۔ ابراج خانزادہ کے نام پر ہمیشہ ہی شبانہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ زندگی کے 20 برس اس نے اسی نام کی مالا جپتے ہوئے گزارے تھے، اور جب اماں زینب کا انتقال ہوا اس نے اسمارا بیگم کے دیے ہوئے فون نمبر پر پہلی دفعہ فون کیا۔ گھبراؤ مت، میں کل شام تک پہنچ جاؤں گی اس حویلی میں آنے سے اب تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تم میرے ابراج کی دلہن ہو، تمہیں تو اب یہاں آنا ہی ہے۔ اسمارا بیگم کی سنجیدہ آواز پر اس نے نم آنکھوں کے ساتھ فون رکھ دیا تھا۔ اماں زینب کو محلے والوں نے ہی دفن کروایا۔ وہ تنہا بیٹھی تھی جب اسمارا بیگم گھر میں داخل ہوئی۔ رکنے کا وقت نہیں ہے، جلدی چلو، ابراج شہر گیا ہوا ہے، آپ نے کچھ دوستوں کو ایئرپورٹ سے لینا ہے، اس کے واپس آنے سے پہلے ہمیں گھر پہنچنا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ حویلی لے آئی تھی، اور اس حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر وہ پہلی دفعہ دنگ رہ گئی تھی۔ اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کی ماں کو مارا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھ کر اسمارا بیگم ٹھٹک گئی۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، شاید تمہیں اس حویلی سے نفرت محسوس ہو، مگر یہ سچ ہے کہ اس حویلی کے در و دیوار اب ویسے نہیں رہے۔ زبیر خانزادہ کو تو ایک عرصہ ہوا فالج جیسی بیماری نے جکڑ رکھا ہے، وہ تو صرف بستر کا ہو کر رہ گیا ہے، ساری اکڑ انا اور غرور خاک میں مل گیا ہے۔ اس حویلی اور زمینوں کا سارا انتظام اب ابراج سنبھالتا ہے، اسمارا بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی رہ گئی۔ اسمارا بیگم نے سر تاپا اس کا جائزہ لیا۔ اب سے تم اس حویلی کی بہو ہو، میں 1-2 دن میں تمہاری اور ابراج کی رخصتی کا بندوبست کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنی نگاہوں کے سامنے تمہارا اور ابراج کا نکاح قانونی طریقے سے پڑھواؤں گی تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، انہوں نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا جاؤ، یہ والے کپڑے پہن کر آ جاؤ، انہوں نے سرخ رنگ کا ایک بے حد خوبصورت جوڑا اس کی طرف بڑھایا۔ ابراج کو سرخ رنگ بہت پسند ہے، دیکھنا تمہیں اس جوڑے میں دیکھے گا نا تو بہت خوش ہوگا۔ اسمارا کی بیگم کی بات پر اس نے جھک کر سر جھکایا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے آئی تو چند لمحے تک اپنا آپ ہی اسے پہچانا نہ گیا تھا۔ لمبا قد، خوبصورت سراپا، سنہری آنکھیں ابراج کے نام پر ہی لو دینے لگتی تھیں۔ یہ لو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، تم میری نواسی بھی ہو
اور میرے ابراج کی دلہن بھی، اسی لیے میں تمہیں اپنی خاندانی انگوٹھی دے رہی ہوں۔ یہ مجھے میری ساس نے دی تھی، اس میں لگا ہوا پتھر بہت نایاب ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اسمارا بیگم نے اس کے ہاتھ میں موجود نیلے نگینے والی انگوٹھی پہنائی تو وہ تحیر زدہ سی انگوٹھی کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ جب یہاں لیٹ جاؤ، ابراج جیسی جائے گا میں اسے تمہارا بتا دوں گی، اسمارا بیگم نے اسے کہا تو وہ خاموشی سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ مگر ان کا انتظار ہی رہا۔ اپنے عام وقت پر بھی ابراج حویلی واپس نہ آیا تو وہ تھک ہار کر سو گئی، مگر اسمارا بیگم بے چینی سے جاگتی رہی تھی۔ اور رات 2 بجے جب ابراج گھر میں داخل ہوا اور اس سے چائے کی فرمائش کی تو اسمارا بیگم مسکرا اٹھی تھی۔ یہی بہترین وقت تھا میاں بیوی کو ایک دوسرے سے متعارف کروانے کا۔ یقیناً ابراج اس وقت اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ وہ دن گھر کا تھکا ہوا ہارا ہے، شبانہ کو دیکھے گا تو اس کی ساری تھکاوٹ جاتی رہے گی، اسمارا بیگم نے سوچتے ہوئے اسے ابراج کے لیے چائے لے جانے کا کہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کمرے تک چلی آئی تھی۔ اسمارا بیگم نے کہا تھا کہ پہلی ملاقات ہے، زیادہ دیر مت بیٹھنا، بس اسے اپنا نام بتا کر پلٹ آنا، وہ یقیناً تمہیں پہچان جائے گا۔ مگر ابراج کے کمرے میں داخل ہوتے ہی جو قیامت اس پر ٹوٹی تھی اسے وہ اب تک بھلا نہیں پائی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں، یوں لگا جیسے کانچ کی کئی کرچیاں اس کی آنکھوں میں چھپ گئی ہوں۔ باجی سائرہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ چند دن بیزاری سے گزارنے کے بعد شبانہ کو اپنا آپ ایک بوجھ جیسا لگنے لگا اور اس دن وہ سائرہ باجی کی اجازت سے ہی نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلی تھی۔ شکر تھا کہ 2 بلاک چھوڑ کر اسے ایک ہاسٹل میں لڑکیوں کی کیئر ٹیکر کے طور پر ملازمت مل گئی تھی۔ شکر کا سانس لیتے وہ پلٹ کر واپس آئی تو گلی میں داخل ہوتے ہی بری طرح سے ٹھٹکی۔ سائرہ باجی کے گھر کے دروازے پر سیاہ رنگی بڑی سی گاڑی کھڑی تھی۔ شبانہ کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ یہ گاڑی اس محلے میں سے کسی کی نہیں تھی، وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اسی گاڑی میں اسمارا بیگم اسے لینے کے لیے اس کے گھر آئی تھی۔ بمشکل خود کو سنبھالتی وہ اٹھ کے قدموں واپس بھاگی تھی۔ وہ یہاں بھی آ گیا، وہ میرے ساتھ پھر وہی سب کچھ کرے گا، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی، آخر یہ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتا۔ وہ بے بسی کی آخری نہج پر تھی۔ سائرہ باجی کے گھر کا ٹھکانہ بھی اسے چھوٹ چکا تھا، اب اسے اپنے لیے نئی جائے پناہ ڈھونڈنی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ اب کبھی وہ پلٹ کر حویلی واپس نہیں جائے گی۔ الٹے قدم وہ دوڑتے اسی ہاسٹل تک آئی تھی۔ ہاسٹل کی مینجمنٹ اسے واپس آتے دیکھ کر بری طرح سے حیران رہ گئی۔ کیا مجھے اسی ہاسٹل میں رہائش مل سکتی ہے؟ اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان کہا تھا۔ شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ کرسیوں پر بیٹھے ان سارے افسران نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی تھی۔ کیوں نہیں، ہاسٹل مصیبت زدہ لڑکیوں کی مدد کے لیے ہی تو بنایا گیا ہے۔ اگر آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں تو آپ کو یہاں کی تمام تر اخراجات ادا کرنے ہوں گے۔ گہری سانس لیتے ہوئے شبانہ نے ان سے اپنے تمام تر اخراجات تنخواہ میں سے ہی کٹوانے کا ایگریمنٹ کر لیا تھا۔ اسے ہاسٹل میں ایک چھوٹا سا کمرہ الاٹ کر دیا گیا تھا، یہاں کم سے کم یہاں وہ ابراج کے سائے سے بھی چھپ کر رہ سکتی تھی۔ دن بھر سخت ڈیوٹی کرنے کے بعد رات کو بستر پر لیٹتی تو آنکھوں میں نیند کے بجائے آنسو آ جاتے۔ کالج کی لڑکیاں حیرت سے اسے دیکھتی، اتنی کم عمر ہو تمہیں تو ہر وقت ہنستا مسکرانا چاہیے، اتنا حسن میرے پاس ہوتا تو میں تو خوشی سے ہواؤں میں اڑتی، لیکن تم ہو کہ ہر وقت منہ بسورے رکھتی ہو۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر کہتی تو وہ افسردگی سے مسکرا دیتی، انہیں کیا بتاتی کہ جیسے زندگی بھر اس نے اپنی عزت کا نگران سمجھا تھا، اس نے اسے وہ زخم دیے تھے جو کبھی سنبھلنے والے ہی نہیں تھے۔ ہاسٹل میں شفٹ ہوا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر دوبارہ سائرہ باجی کے گھر کا رخ نہ کیا تھا۔ اسے پتا تھا وہاں کی سخت نگرانی ہو رہی ہوگی۔ حویلی والے اپنا شکار اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے تھے اور وہ ان کا شکار ہی تو تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ شکار ان کی دسترس سے نکل کر دور بھاگ گیا تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے کمروں پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے اپنے کمرے کی سمت جا رہی تھی جب اسے ریکنگ کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ سونے کا وقت ہو گیا ہے، آپ پلیز اپنے کمرے میں جائیں، شبانہ نے نرمی سے کہا، تبھی وہ چونکی۔ وہ لڑکی بری طرح سے سسک رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تم کیوں رو رہی ہو؟ شبانہ بے اختیاری اس کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ 30 اور 35 کے درمیانی عمر کی لڑکی تھی، شکل سے لگتا تھا کہیں نوکری کرتی ہے، مگر اس وقت وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ تمہیں میں کیوں بتاؤں کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ تم تو انتظامیہ کا حصہ ہو، تمہیں تو لگے گا میں صرف ڈرامے کے لیے آنسو بہا رہی ہوں، اس لڑکی نے تلخی سے کہا تھا۔ شبانہ ہکا بکا رہ گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم مجھے بتا سکتی ہو کہ آخر تمہیں کیا پریشانی ہے؟
شبانہ کا حساس دل اس کی پریشانی پر بے چین ہو گیا تھا۔ لڑکی نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور اس کی طرف پلٹی۔ میری بوڑھی ماں اولڈ ایج ہاؤس میں رہتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ان کا فون آیا ہے کہ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں، وہ مرنے والی ہیں، اور میں یہاں ہاسٹل کے اصولوں میں پھنسی ہوں جہاں شام 6 بجے کے بعد لڑکیوں کو باہر نکلنا الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ میں 1000 بار کہہ چکی ہوں انتظامیہ سے کہ میں اپنی ماں سے ملنے جا رہی ہوں، اگر انہیں مسئلہ ہے تو میرے ساتھ کسی کو بھیج دیں، لیکن وہ مانتے ہی نہیں۔ لڑکی ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شبانہ کا دل صدمے سے چور ہو گیا۔ اچانک اس لڑکی نے سر اٹھایا۔ تم بھی تو انتظامیہ کا حصہ ہو، اگر تم میرے ساتھ چلی جاؤ تو گارڈ ہمیں روکے گا بھی نہیں، کبھی نہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اپنی ماں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ اس نے اچانک شبانہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ شبانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ ہمیں کسی بڑے آفیسر سے بات کرنی چاہیے، شبانہ نے اسے کہا۔ اس لڑکی نے ایک جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ دیکھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میری مدد نہیں کر سکتی، یہاں پر ہر کوئی صرف دوسرے کا تماشا دیکھتا ہے۔ وہ پھر سے رخ موڑ کر اور رونے لگی تھی۔ شبانہ کا دل پہ سج گیا۔ اس کی اپنی زندگی اتنی زخم تھی کہ وہ دوسرے کا درد بڑی آسانی سے محسوس کر سکتی تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے اپنی نوکری داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، آؤ چلو ہاسٹل کو پچھلے گیٹ سے جاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اس سے رضامندی ظاہر کی۔ لڑکی کے چہرے پر اطمینان بکھر گیا۔ شبانہ کا ہاتھ پکڑے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر پچھلی طرف چلی آئی تھی۔ ہاسٹل کے پچھلی طرف عام طور پر ایک چوکیدار کھڑا ہوتا تھا، مگر نہ جانے آج کیوں وہ غیر حاضر تھا۔ راستہ صاف تھا۔ شبانہ نے اپنے پاس موجود چابیوں میں سے ایک چابی لگا کر دروازہ کھولا اور وہ دونوں باہر نکل گئے۔ میں کسی رکشے والے کو روکتی ہوں تاکہ اس اولڈ ایج ہوم تک جایا جا سکے، شبانہ نے کہا اور تیزی سے روڈ کی طرف بڑھی۔ لیکن اگلے ہی پل وہ چوکی۔ وہ لڑکی جو اندر تھی بےتاب تھی، مسلسل رو رہی تھی، اب بالکل سکون سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی تھی۔ شبانہ نے مڑ کر اسے دیکھا، مگر اس کے اندر خطرے کی گھنٹی زور سے بجی تھی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، ایک بھاری مردانہ ہاتھ اس کے ناک اور منہ پر جم گیا تھا۔ وہ بری طرح تڑپی، لیکن گرفت مضبوط تھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ بے ہوش رہی۔ ذہن پر سے تاریکیوں کو پردہ جھٹا تو بمشکل اس نے آنکھیں کھولیں۔ ہر چیز دھندلی دھندلی تھی، کچھ بھی واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ لیٹی رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھاری مردانہ آواز پر وہ بری طرح سے جھٹکا کھا کر پلٹی تھی۔ یہ آواز اسے سن رکھی تھی، وہ اسے پہچانتی تھی۔ زور سے اپنی آنکھیں مسلتے شبانہ نے پھر سے دائیں بائیں دیکھا۔ منظر کچھ واضح ہوا تھا۔ یہ کمرہ وہ پہچانتی تھی، وہی چھت پہ لٹکتا ہوا فانوس، وہی منقش لکڑی کا بنا ہوا شاندار بیڈ۔ شبانہ کے رگ پہ خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور تبھی اس کی نگاہ بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھے اس وجود پر پڑی۔ وہ وہی تھا، ابراج خانزادہ، دونوں بازو سینے پر لپیٹے، مسکراتے ہوئے شبانہ کی صرف دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ اس تک پہنچ گیا؟ آخرکار اس نے اپنے شکار کو پکڑ ہی لیا تھا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اب کیا سلوک ہوگا اس کے ساتھ؟ وہی سلوک جو اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا، ویسے ہی اس کے سینے میں کئی گولیاں اتار کر ابراج خانزادہ بھی اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیاری آنسو بہنے لگے۔ یہ لو، جوس پیو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے انتہائی پیار سے کہا تھا۔ شبانہ نے بے یقین نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر مجھے مارنا ہی ہے تو ابھی مار دیں، یہ سب تماشے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو بالکل حقیر ہوں۔ جس طرح اس رات میں خود کو نہیں بچا سکی تھی، آج بھی خود کو نہیں بچا پاؤں گی۔ اور کون گریبان پکڑے گا آپ کا؟ حویلی والوں سے کون سوال کر سکتا ہے؟ بھیگے لہجے میں کہتی وہ بامشکل خود پر ضبط کر رہی تھی۔ ابراج خانزادہ کے لیے اپنے دل کو سنبھالنا مشکل ہوا۔ میں نہیں جانتا شبانہ کہ میرے متعلق تم کیا سوچتی ہو، مگر اس رات میں اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ چاہے تو مجھے معاف کرو یا نہ کرو، لیکن میں تم سے معافی ضرور مانگوں گا۔ بے شک تم میری منقوہ تھی، لیکن مجھے تمہاری مرضی کی عزت کرنی چاہیے تھی۔ اس رات دوستوں کے بڑھاوے دینے پر میں نے جو نشہ کیا، اس کا خمیازہ مجھے اب تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں جتنا تم سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، اتنی دور چلی جاتی ہو۔ 18 سال میں نے تمہارا انتظار کیا ہے،
شروع میں وہ 2 سالہ بچی میری نگاہوں کے آگے سے ہٹتی نہ تھی۔ رفتہ رفتہ میں یہ بات تو بھول گیا کہ اماں جان نے میرے انگوٹھے کا نشان کسی کاغذ پر لگوایا تھا، لیکن تم میرے ذہن سے نہ نکلی۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا اگر کبھی تم میرے سامنے آ گئی تو میرا ری ایکشن کیا ہوگا۔ شاید میں بھاگ کر تمہیں گلے لگا لوں، تمہارے زخمی دل پر مرہم رکھنے کی کوشش کروں۔ جس بچی نے میرے سامنے اپنے ماں باپ کھوئے تھے، اس کا بچپن کیسا گزرا ہوگا۔ میں جانتا تھا تمہارے ساتھ ہوئے ظلم نے میرے اندر اس حویلی کے خلاف نفرت پیدا کر دی، اتنی نفرت جو میں آج تک اپنے اندر سے نہیں نکال پایا۔ میں نے اپنے اندر سے ہر وہ برائی اکھاڑ کر پھینک دی جس میں سے مجھے اس حویلی کے اصولوں کی بو آتی تھی۔ بابا جان فالج زدہ ہو کر بستر پر پڑ گئے تو سمجھو اس حویلی سے وہ اثر ہی ختم ہو گیا۔ میں نے اس کے دروازے غریبوں پر کھول دیے، اپنے لہجے کو نرم کر لیا۔ مجھے لگتا تھا میں ایک بہترین انسان بن گیا ہوں، لیکن اس رات میں ہار گیا۔ میں انسان سے پھر ایک درندہ بن گیا۔ شرمندگی سے سر جھکائے وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، شبانہ جو اس کی جانب سے کوئی فرد جرم عائد کیے جانے کی منتظر تھی، اسے یوں کہتے سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ کیا تم مجھے معاف کرو گی شبانہ؟ کیا میری بیوی بن کر اس حویلی میں رہو گی؟ کیا وہ اصول توڑنے میں میری مدد کرو گی جو انسان کو انسان کم اور کوئی حقیر مخلوق زیادہ سمجھتے ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر اچانک ہی شبانہ سے سوال کیا تھا۔ شبانہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس شخص سے اس نے کتنی محبت کی تھی، زندگی کے وہ سارے برس جو اس نے چھوٹے سے مکان میں دن گنتے گزارے تھے، اسی شخص کے نام ہی تو تھے۔ ہر پل اس نے یہی تو سوچا تھا کب وہ اپنے اصلی گھر میں جائے گی۔ ماں کا مرنا تو اسے بھول چکا تھا، یاد تھا تو بس اتنا کہ یہ گھر، یہ حویلی ابراج خانزادہ کی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر بہت غصہ ہے، لیکن تم میری مدنخواہ ہو یار۔ اگر اس روز میں نے کچھ غلط کر بھی دیا تو تم مجھے معاف کر سکتی ہو۔ کل ہمارا نکاح ہے، میں نے اماں جان کو بتا دیا تھا کہ میں تمہیں واپس لے آیا ہوں، وہ بہت خوش ہیں۔ ابراج خانزادہ کی بات پر شبانہ کا دل جیسے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں میں لوٹ آئی تھی، اس سے زیادہ اسے کیا چاہیے تھا؟ ابراج کے متعلق جو غلط فہمیاں اس کے ذہن میں تھی، اس کی چند باتوں سے ہی ان سب کا اثر زائل ہو گیا تھا۔ اس کا نرم لہجہ، مہربان آنکھیں اور سب سے بڑھ کر اس کے مرہم رکھتے الفاظ، وہ سب کے سب بتا رہے تھے کہ شبانہ کا تصور اس کے متعلق غلط تھا۔ گہری سانس لیتے شبانہ نے اپنے سارے خدشات سر سے جھٹک دیے تھے۔ یہ لو، بہت مشکل سے اس کنڈکٹر سے واپس لی۔ ہماری خاندانی انگوٹھی ہے، آئندہ کہیں جانا ہو تو مجھ سے پیسے لے جانا، یہ کسی کو مت دینا، شرارتی لہجے میں کہتے اس نے وہ نیلے نگینے والی انگوٹھی شبانہ کے ہاتھ میں پہنا دی تھی۔ وہ چیپ کر مسکرا دی۔ چلو آؤ اماں جان سے مل کر آتے ہیں، شگفتہ انداز میں کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے شبانہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ شبانہ نے نگاہ اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ جس دل اتارتی نگاہیں، بھرپور مردانہ وجاہت کا مالک یہ شخص اس کا تھا۔ ایک دل آویز مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اپنا ہاتھ بڑھاتے اس نے ابراج کے ہاتھوں میں دے دیا تھا، جسے اسے انتہائی مضبوطی سے تھام لیا تھا۔